بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ روایت کرتے ہیں محمد ابن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بخاری حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور وہ اپنے والد حضرت امام باقر علیہ السلام سے، اور وہ اپنے والد حضرت امام زین العابدین سے، انہوں نے روایت کی اپنے والد محترم حضرت امام حسین علیہ السلام سے، اور انہوں نے سنا اپنے والد حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک روز جب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، مجھے خبر دے کہ اول اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا کیا تھا، 1000 برس پہلے، کہ ایک روز اس جہان کا 1000 برس کے برابر ہے۔ پھر فرمایا ایک دن تمہارے رب کے نزدیک 1000 برس کے برابر ہے، اس دنیا کے برسوں کے جو تم گنتے ہو۔ وہ میرا نور قدرت الہی سے عظمت اور بزرگی الہی کا مشاہدہ کرتا اور تسبیح و طواف اور سجدہ الہی میں مصروف رہتا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ 1000 برس تک عالم تجردی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کو 4 قسم کر کے ایک قسم سے عرش کو پیدا کیا، دوسری قسم سے قلم کو، تیسری سے جنت کو، چوتھی قسم سے عالم ارواح کو، اور ساری مخلوق کو تخلیق کیا، اور ان 4 میں سے 4 قسمیں نکال کر 3 قسموں سے عقل اور شرم و عشق پیدا کیا، اور قسم اول سے عزیز و مکرم تر میرے تئیں پیدا کیا کہ میں اس کا رسول ہوں۔ لولا کا لما خلقت الافلاق، کہ تجھ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نہ پیدا کرتا تو ہرگز پیدا نہ کرتا زمین اور آسمان اور ساری مخلوق کو۔ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوا ہوں اور ساری مخلوق کو میرے نور سے پیدا کیا۔ اس کے بعد رب العالمین کا حکم ہوا، قلم کو ساخت، عرش پر اول اس کلمہ کو لکھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ قلم نے 400 برس تک لا الہ الا اللہ تک لکھا، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ قلم نے جو لا الہ الا اللہ تک لکھا تو اللہ رب العالمین سے عرض کی، یا رب العالمین تو بے ماخذ ہے، تیرے نام کے ساتھ یہ نام بزرگ کس کا ہے؟ پس جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی، یہ نام میرے حبیب برگزیدہ کا ہے، تو لکھ محمد رسول اللہ۔ جب یہ حکم ہوا، ہیبت خطاب جل شانہ سے قلم کے منہ پر شگاف ہوا، تب قلم نے لکھا محمد رسول اللہ۔ تبھی سے قیامت تک قلم کا شگاف مسنون جاری ہوا۔ اس کے بعد عرش کے اوپر 18,000 برج پیدا کیے، ہر برج میں 18,000 ستون کھڑے کیے، اور ہر ستون کے اوپر 18,000 کنگرے بنائے، اور ہر ایک کنگرے سے دوسرے کنگرے تک 700 برس کی راہ ہے، اور ہر کنگرے پر 18,000 قندیل ہیں، ہر ایک ایسا بڑا کہ 7 طبق زمین و آسمان اور جو کچھ بیچ اس کے ہیں، اس میں اس طرح سمائے کہ جیسے ایک انگشتری میدان کے بیچ میں ڈال رکھی ہے۔ اس کے بعد فرشتے پیدا کیے، ایک بصورت آدمی، دوسرا بصورت شیر، اور تیسرا بصورت گدھا، اور چوتھا بصورت گائے ہے۔ ان کے پاؤں تحت الشرع میں پہنچے ہوئے ہیں، اور ان کے مونڈے عرش کے نیچے لگے ہوئے ہیں، اور چلتے وقت جب قدم اٹھائیں ہر ایک قدم 7,000 برس کی راہ میں جا پڑے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عرش اٹھانے کا حکم دیا، تب ان چاروں نے زور لگایا پر ہرگز عرش کو اٹھا نہ سکے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں، میں نے تم کو 7 آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے سب کا زور دیا، عرش کو اٹھاؤ۔ پھر انہوں نے زور کیا تو بھی نہ اٹھا سکے، عاجز ہو رہے۔ پھر جناب باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تسبیح پڑھ کر اٹھاؤ۔ ترجمہ، میں تسبیح پڑھتا ہوں اس کی جو بادشاہ اور عالم ملکوت کا صاحب ہے، میں تسبیح پڑھتا ہوں اس کی جو صاحب عزت اور صاحب عظمت اور ذیشان ہے، اور قدرت والا اور کمال اور جلال اور بزرگی اور تکبری کے لائق ہے۔ میں تسبیح پڑھتا ہوں اس بادشاہ کی زندے کی جو نہیں سوتا اور نہیں مرتا، وہ طاہر اور پاک ہے، ہمارا پروردگار اور فرشتوں اور ارواحوں کا پروردگار ہے۔ جب انہوں نے یہ تسبیح پڑھی اور خدا کی قدرت سے عرش کو اٹھا لیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب ان چاروں فرشتوں نے یہ تسبیح پڑھی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، میں تسبیح پڑھتا ہوں اور حمد کرتا ہوں واسطے
اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ بہت بڑا ہے اور نہیں ہے توانائی اور قدرت کسی کو سوائے اللہ کے جو بڑا بزرگ ہے۔ جب یہ پڑھا تو عرش کو اٹھا لیا۔ ایک اور روایت ہے کہ اس تسبیح سے جنت اور فرشتوں کو پیدا کیا تاکہ چاروں طرف اللہ تعالیٰ کے عرش کے تسبیح پڑھیں اور طواف کریں اور مومن بندوں کے لیے معافی چاہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو عرش کو اٹھا رہے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں اپنے رب کی پاکی اور خوبیوں کو بیان کرتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں اور گناہ بخشواتے ہیں ایمان والوں کے۔ اے ہمارے رب، ہر چیز سمائی ہے تیری مہر اور علم میں، سو تو معاف کر ان کو جو توبہ کریں اور چلیں تیری راہ پر، اور بچا ان کو آگ کے صدموں سے۔ اور اس کے بعد عرش کے نیچے مروارید پیدا ہوا، اس سے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ بنایا۔ اس کی بلندی 700 برس کی راہ اور چوڑائی 300 برس کی راہ ہے، اور چاروں طرف سرخ یاقوت جڑا ہوا ہے، اور حکم ہوا قلم کو ترجمہ لکھ، علم خدا کا موجودات میں خدا کے، اور جتنی چیزیں کہ ذرہ ذرہ بیچ موجودات کے ہونے والی ہیں قیامت تک پہلے لوح محفوظ پہ لکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں سب کا پروردگار ہوں اور نہیں کوئی معبود مگر میں ہوں، جو راضی ہے میری قضا پر اور صابر ہے میری بلاؤں پر اور شاکر ہے میری نعمتوں پر جو میں نے مقدر کی ہیں۔ بس شامل کروں گا میں اس کو صدیقوں میں، اور جو راضی نہ ہوا میری قضا پر اور صابر نہ ہوا بلاؤں پر اور شاکر نہ ہوا نعمتوں پر، لازم ہے اسے کہ طلب کرے دوسرے رب کو سوا میرے اور نکل جائے تحت و سما سے۔ میرے بعد یہ لکھنے پر لوح محفوظ خود بخود جنبش میں آیا اور کہا کہ مثل میرے ہستی میں کوئی نہیں، اس واسطے کہ علم خدائی کا مجھ پر لکھا گیا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئی۔ ترجمہ مٹاتا ہے اللہ اور ثابت رکھتا ہے جس بات کو چاہتا ہے، اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب۔